یہ مفتی سلمان اجہری کا بیان ہے، اسے جو سنے بہت ہی پیارا بیان ہے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ یعنی جو ایسی چیز جو کو دیکھ ہی نہیں پائے، ہوا میں کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے، پانی پہ کوئی چل کے دکھا رہا ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہی کرامت ہے، محیر العقول چیزیں، یعنی جو عقل کو عاجز کر دیں۔ اور فرمایا گیا ان کرامتوں سے سب سے بڑھ کر کے استقامت ہے، یعنی شریعت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ میں اس پر آتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو میں مختصر کرتا ہوں۔ بیٹا ہوا، 100 سال تک صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات ایسے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ترک وطن کرنا پڑا ہے، یعنی آپ کا شہر جو ہے بابل تھا، عراق۔ واقعہ تفصیل سے آپ کو پھر کبھی، وہاں آپ کو ہجرت کرنا پڑا، وہاں سے وطن چھوڑ دیا آپ نے، آپ کو جان کی بازی بھی لگانی پڑی، آگ میں آپ کو ڈالا گیا ہے، جان کے ساتھ بھی آپ کا امتحان ہوا، اس میں بھی آپ استقامت پر تھے۔ جب آپ کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اس وقت اور پوچھنے لگے الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اس وقت بھی کیا کہتے ہیں، ہاں ہے حاجت لیکن اللہ سے ہے، میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ یہ استقامت اور توکل کا اعلیٰ درجہ۔ تیسرا جو ہوا آپ کے ساتھ وہ اولاد، اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اب اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر حکم یہ فرمایا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں اللہ کی بارگاہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اس کے بدلے میں آپ نے جانتے ہیں تقریباً آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، اونٹ ذبح کیے۔ شاید اس خواب کی تعبیر یہ ہو۔ دوسرے دن پھر خواب وہی آیا، پھر آپ نے ذبح کیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، تب آپ نے یقین کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے میرے بیٹے اسماعیل کی ہی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اونٹوں کے ذبح کرنے میں مال بھی تو کتنا قربان ہوا۔ تو اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اب وہ آخری بات سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اپنے قریب، جب ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک شباب کو نہیں پہنچی تھی، جوانی کے قریب آ رہی تھی۔ بلا کر کے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کا حکم یہ پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے، آپ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ اسماعیل علیہ السلام، بیٹے کو کوئی یہ کہے، اب یہ اسی کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاں بہرحال اب جو معاملہ پیش آیا وہ پتہ ہے آپ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے مینا میں، وہ جگہ آج بھی باقی ہے جہاں حجر اسماعیل کہہ کر کے ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد تیز چاقو سے ان کے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، کٹ گیا، لیکن نرم و نازک گلا نہیں کٹا، 2 مرتبہ نہیں کٹا۔ تیسری مرتبہ آپ نے زور سے چلایا تو کٹ گیا مگر گلا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر کے دمبا رکھا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر چکے تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے مولا تیرا جو حکم تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ تو جب آپ نے پٹی ہٹا کر کے دیکھی تو بکرا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتائے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اللہ तबारक व तआला ये इम्तिहान ले रहा था। ये अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के साथ है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ये कर पाएंगे। वो उस दर्जे के ईमान वाले थे, उनको उसी अंदाज से इम्तिहान लिया गया। अब जो बात, दो चीज़ें अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये है कि बाज़ मुफस्सिरीन ने और आशिकान रसूल ने इसमें प्यारा नुक्ता ये बयान फरमाया, गला न कटना, ज़बान न होना क्या वजह थी? तो फरमाया गया इसलिए कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पाक था, उन्हीं की नस्ल में हुज़ूर तशरीफ़ लाए। अभी दुनिया में नूर मोहम्मदी को आना था। अब बाज़ मुफस्सिरीन इस बात पर ही नहीं रुकते, बल्कि इन तमाम चीज़ों को ऊपर तक ले जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया, वहाँ पे भी नूर मोहम्मदी उनके पेशानी में था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती गर्क नहीं हुई इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में भी नूर मोहम्मदी था। बहरहाल दूसरी बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो 4 चीज़ें थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतन से हिजरत करना, उनका आग में डाला जाना और उनका जानवरों को ज़बह करना। फिर चौथे नंबर पर औलाद। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में 4 चीज़ों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। 4 चीज़ें उसकी बहुत महबूब होती हैं। पहली चीज़ उसका वतन, जहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ रह रहा है, उससे वो मोहब्बत करता है। दूसरी चीज़ वो अपने माल से मोहब्बत करता है। तीसरी चीज़ वो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। चौथी चीज़ वो अपनी जान से मोहब्बत करता है। और इम्तिहान उन्हीं चीज़ों से होता है जिससे मोहब्बत किया जाता है, ऐसी दूसरी चीज़ों से नहीं इम्तिहान लिया जाता। आपको जो चीज़ नापसंद है मैं कहूँ वो दे दो, वो फ़ौरन उठा के दे देंगे, जैसे घर में रखा हुआ कचरा उठा करके फ़कीरों को दे देते हैं। हाँ, इम्तिहान तो उस वक्त होगा जो अपने मज़े की और पसंदीदा चीज़ आप बना रहे थे और फिर आपको कहा गया इसमें से दे दो, तब मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो दे दिया और फिर वो इम्तिहान में कामयाब हुआ, अपनी पसंदीदा चीज़। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो इम्तिहानात लिए गए वो चारों महबूब चीज़ों से इम्तिहान लिए गए और अब चारों इम्तिहानात में साबित कदम रहे। आपने वतन भी तर्क किया, जान भी जोखिम में डाली, औलाद भी और अपना माल भी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस अज़ीम मकाम पर आपको फाइज़ फरमाया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज भी क्या लक़ब है मालूम? अबुल अम्बिया कहा जाता है। अबुल अम्बिया यानी नबियों के बाप हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, इन वाक़यात में मेरे सुनाने का मकसद ये था कि हमारे बच्चों तक ये वाक़या पहुँच जाए तफसील से, फिर आप अपने घरों में अपनी औलाद को सुनाएं ज़रूर। लेकिन इस पूरे वाक़े से एक जो जज्बा मिलता है वो है इस्तिक़ामत का। यही मेरा मैसेज है आज का, यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ। किसी बात पर जमे रहना, डटे रहना, यह अम्बिया की सुन्नत है। हाँ, हिला दिए जाएंगे, तुम्हें तकलीफ़ में डाला जाएगा, लेकिन जमे रहोगे तो उसी तरह के इनामात की बारिशें भी होंगी। आपको पता है हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मक्का वाले ज़ंजीरों में जकड़ते थे या फिर रस्सी बांध करके मक्का की गलियों में खींचते थे, सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? हुज़ूर ने फरमाया, क्यों नहीं? कहा, फिर क्यों हमें इतनी तकलीफ़ दी जाती है? क्यों हमें इस तरह से गरीब सहाबा को मारा जाता? हम हक़ पर हैं तो फिर यह हमारे ऊपर हावी क्यों होते हैं? अब सुने, बहुत सारे लोगों का आज भी सवाल यही है कि आज हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम ही खुदा की इबादत करते हैं, हम ही रसूल पाक की रिसालत का इकरार करते हैं, कुरान के कारी हम हैं, अज़ान के देने वाले हम हैं, नमाज़ों के कायम करने वाले हम, तकलीफ़ हम ही को सबसे ज़्यादा है, मारे जा रहे हैं हम ही सबसे ज़्यादा आज दुनिया में। ये सवाल आज भी गर्दिश करता है। सहाबा भी ये सवाल लेकर के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में जो इरशाद फरमाया वही हम सब के लिए भी आज इबरत है, वही आज हम सब के लिए भी दर्स है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया जिन्होंने सवाल किया, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जिसका जैसा ईमान होता है वैसा इम्तिहान लेता है, और आज तुम लोगों से जो इम्तिहानात लिए जा रहे सहाबा से, हुज़ूर ने फरमाया इससे कई दर्जा कठिन इम्तिहानात अम्बिया से लिए गए।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء میں سے بعض وہ نبی ہیں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ جان چھڑاتے ہوئے ایک جگہ ایسے آئے، اللہ کے نبی ہیں، ایک درخت کے قریب آئے، درخت سے کہا کہ تو پھٹ جا، میں تیرے اندر داخل ہوتا ہوں۔ زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر آئے، یہودیوں نے پیچھا کیا کافی دیر تک، شیطان ابلیس لعین یہودیوں کو اشارہ کر کے بتایا اس درخت کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، تم آری لو اور اوپر سے کاٹ ڈالو۔ یہودیوں نے اس درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا، جس پورے درخت کے پیٹ کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، اوپر سے آری سے وہ کاٹتا جا رہا ہے یہودی، اور وہ سب کاٹتے جا رہے ہیں۔ آری کے کٹنے کی آواز آپ کو آ رہی تھی اور سر مبارک تک پہنچ چکا تھا۔ آپ آواز نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، اے زکریا صبر کر جاؤ، اور اگر اس پر تم نے صبر نہیں کیا تو صابرین میں سے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خاموش ایسے رہے کہ پوری آری نے سر کو چیر دیا، بدن کو چیر دیا، پورے جسم کو چیر دیا، لیکن آپ نے آہ تک نہیں کہا، اف یہ تمام الفاظ بھی نہیں ادا کیے۔ احادیث میں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا استقامت، آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، کٹ گئے، جسم پاک دو الگ الگ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب اندازہ کریں ان واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیش کیے گئے، 33 سال کی جوانی ہے، بادشاہ کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا تھا، وہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا تھا، آپ نے فرمایا حرام ہے تیرے۔ بادشاہ نے کہا تم کیا مجھے بھی فتویٰ دو گے، مجھے بھی سکھاؤ گے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی شریعت ہے، وہ ہر ایک پر نافذ ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے خلاف اس فتوے کو دیکھ کر کے آپ کے قتل کا حکم دیا، اور آپ کو قتل بھی کیا گیا، آپ کا سر مبارک الگ کر کے تشت میں رکھا گیا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں، حق بات بولنے پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم کو تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تو پھر تم جو ہے بہت عیش و عشرت میں رہ رہے ہو، اور اپنے ایمان کی خیر لو، تم گزارے جاؤ گے اگر امتحانات سے، تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا کہ ہاں تمہارا ایمان سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایمان بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیا اصحاب کہف نہیں آزمائے گئے؟ اصحاب کہف 7 لوگ تھے، ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور بادشاہ سے ڈر کر کے پھر وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے نکل پڑے۔ تو جس غار میں وہ جا کر پناہ لیے، بادشاہ نے ظلماً ان کے اوپر دیوار بنا دیا، ان کی قبر بنا دیا اسی میں۔ لیکن قرآن پاک آج بھی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان استقامت پر قائم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت سے نوازا کہ آج تک وہ اپنے غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے ڈائریکٹ نہیں جاتا، جب کہف پر آتا ہے غار پر تو یا تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورہ کہف میں ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات نازل کرتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ پریشان اس بات سے ہیں، ارے کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، اور خصوصاً علماء سے میں یہی گزارش کروں گا کہ حق بات بولنے میں اگر گردن چلی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہماری شریعت میں صحابہ کی سنت اور تابعین کی سنت رہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور امام ہیں، تقریباً ہمارے اماموں میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے، مشقت اٹھانے والے امام، وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ کبھی امام احمد بن حنبل کو پڑھ لینا، آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ اپنے زمانے کی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، وقت کے ظالم خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ خلیفہ بنتے تھے، کچھ لوگ سیاست میں آتے تھے اور اپنی طاقت کے زور پر چاہتے تھے کہ ہمارا ہی حکم نافذ ہو، شریعت نہیں، قرآن نہیں۔ بہت سارے نفس پرست اس طرح کے بادشاہ آئے، بہت سارے لوگ ایسے آئے ہر زمانے میں۔
اسی لیے اقبال نے سچ کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ. یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چراغ کو ابو لہب کی شرارتوں سے، اس کے چنگاریوں سے ہمیشہ معرکہ رہا ہی ہے. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے. کوڑا جو ہے چمڑے کا ایک بیلٹ ہوتا تھا کافی موٹا، اور ننگی پیٹ کر کے جب مارا جاتا تھا. آج کے زمانے میں اگر مارا جائے تو میں سمجھتا ہوں چمڑی اس سے لگ کر کیا جائے گی. 100 کوڑوں کی سزا ہوتی تھی. اکثر 100 کوڑوں میں تو لوگ انتقال کر جاتے. حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلفاء آئے نئے نئے، اور ہر ایک نے کوڑے مارے، ہر ایک نے، کہ تم اپنا حکم بدل دو. وہ حق بات پر قائم تھے اور قائم رہے. امام احمد بن حنبل ایک جگہ گزر رہے تھے. اس وقت کا ایک مشہور ڈاکو تھا، چور تھا، اور وہ قریب میں آیا. امام احمد بن حنبل سے جو بات کہہ رہا تھا آج ہم سب کے لیے عبرت ہے. اس نے کہا، اے احمد بن حنبل، 300 کوڑے کھائے تم نے، 100 200 300. مجھے دیکھو، میں نے تقریباً چوری کے جرم میں 1500 کوڑے کھائے، لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں. میں چوری کرتا، پکڑا جاتا. چوری پر اتنے 100 کوڑے نہیں مارے جاتے، کبھی 20 کوڑے، کبھی 25 کوڑے، کبھی 40 کوڑے. قاضی اس طرح لگاتے رہے. تو وہ گن کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اب تک 1500 کوڑے کھا لیے، لیکن ابھی چوری چھوڑا نہیں ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں 1500 کوڑے کھا کر کے چوری نہیں چھوڑا، تم 300 کوڑوں پر حق بات کو نہیں چھوڑ دینا. 100 کوڑے کھا کر کے استقامت اور حق بات سے تم ہٹ نہیں جانا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کے ایک جملے نے مجھے اور بڑا حوصلہ دے دیا. آج میں یہی کہتا ہوں میرے عزیزوں، لوگ جیل جاتے ہیں ریپ کیس میں، لوگ پکڑے جاتے ہیں چوری میں، ڈکیتی میں، مرڈر کیس میں، اور پھر چھوٹ کر کے آتے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر ان جرائم میں ملوث رہتے ہیں. نشے والوں کو دیکھو، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اندر لاک اپ میں رکھے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، چھوٹتے ہیں، پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں. میں علماء سے اور اہل حق سے یہی کہوں گا کہ جب جرائم پیشہ لوگ سزا پا کر کے بھی اپنے جرائم سے نہیں ہٹ پاتے، تو تمہیں تو آج حق بولنے پر اب تک کوئی سزا تو نہیں ملی. ہونا یہ چاہیے کہ اگر حق بات بولنے پر مجھے سزا بھی مل جائے تو میں حق بات پھر سر چڑھ کر کے بولوں گا، کہ پھر میں پھانسی کے پھندے پر بھی بولوں گا، تختہ دار پر بھی بولوں گا. یہ حق بات اور جرأت کے ساتھ بولنے کی ہر ایک کے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے. آج سخت ضرورت ہے. میں مسلمانان ہند سے یہ کہوں گا، اب حالات ایسے. مفتی سلمان نے جہری کے بیان اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سے بھی کریں. چلیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وما بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وباليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما في لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لا كنتم من الخاسرين. ولقد
أعلمتم الذي اعتادوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلنا نقالا لما بين يديها وما خلفها وموئذة للمتقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا